نحمد الله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحسوا هلال شعبان لرمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے استقبال کی تیاری کا کیا طریقہ تھا اور ہمیں کیسے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کا ہر لمحہ خیر و برکت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بندوں پر اترتی ہیں، مغفرتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تاکہ اس کے ہر لمحے سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے والے، اپنی بخشش کرانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا کیا معمول تھا استقبال رمضان کی تیاری کے تعلق سے۔ کئی سارے معمول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمبر ایک تو یہ، جیسا کہ بعض آثار اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، رجب سے ہی ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ تو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو اس وقت سے ہی دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہے وہاں تک ہم کو پہنچا، تاکہ اس مہینے میں عبادت کر کے اے اللہ آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہر مہینے کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے تاکہ چاند کی اور آنے والا جو مہینہ ہے اس کی خیر و برکتیں، اللہ کی رحمتیں انسان کو میسر ہو جائیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا معمول بنانا چاہیے کہ جو بھی چاند دیکھیں، اور چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے ہجری اور اسلامی تقویم کے اعتبار سے، اسلامی مہینے کا، اور اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا۔ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھیں، شعبان کا چاند دیکھیں یا کسی بھی مہینے کا چاند دیکھیں تو اس وقت یہ دعا کریں۔ تیسرا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کے مہینے میں بھی اور بالخصوص شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا تھا۔ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ رجب کے بھی روزے رکھتے تھے، شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی دن ناغا نہیں کرتے تھے، مستقل پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مگر امت کے حال پر شفقت فرماتے ہوئے بعض روایت میں ہے کہ آپ نے شعبان کے اخیر سے روزہ رکھنے سے منع فرمایا امت کو، ہم لوگوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے پورے مہینے روزے رکھیں اور روزے رکھنے کی وجہ سے اتنا ضعف اور اتنی کمزوری پیدا ہو جائے کہ جو رمضان کے روزے جو کہ اصل ہیں اس میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اس لیے کیا فرمایا، آدھے شعبان روزہ رکھو اور آخر کے آدھے شعبان روزہ نہ رکھو، تاکہ تازہ دم رہو، چست رہو، اور رمضان کے روزے طاقت و قوت کے ساتھ میں رکھ سکو، اللہ کی عبادت کر سکو۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ شعبان کے اخیر میں روزے نہ رکھو۔ اسی لیے علماء نے شعبان کی 28 اور 29 تاریخ کو روزہ رکھنے کو مکروہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مکروہ فرمایا۔ جائز تو ہے لیکن مکروہ فرمایا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے رکھتے رکھتے اتنی کمزوری پیدا نہ ہو جائے جو رمضان کے روزوں میں رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ 2 دن کم از کم کہ آدمی چست ہو جائے، تازہ دم ہو جائے، تاکہ رمضان کے روزے رکھ سکے، اس لیے مکروہ فرمایا۔ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ تیسرا معمول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لطائف معارف جو ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کے اس میں فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ قرآن کی طرف جھک جاتے، قرآن کی طرف جھک جاتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے، تاکہ غریبوں مسکینوں کے کھانے پینے کا، سحری کا، افطاری کا نظم ہو جائے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول کرتے تھے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے،
دوسری بعض روایت اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے اخیر میں اپنے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا کرتے تھے. جن کے پاس غلام ہوتے تھے ان کو بھی آزاد کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے اپنے مولا کی جس طرح چاہے عبادت کر سکے. نیز غلام کرنے کا جو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی ان کو میسر ہو جائے. کسی کا قرضہ ہوتا تھا تو ادا کرتے تھے، اپنے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا تھا تو اس کو معافی تلافی کر لیا کرتے تھے یا تو ادا کرتے تھے. اسی طریقے سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہوتی تھی، کوئی اس طرح کا واقعہ معاملہ ہوتا تھا تو جا کر کے اس سے معافی تلافی کر لیا کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ تمام معاملات کو رمضان سے پہلے پہلے نپٹا لیا کرتے تھے، ہر طرح سے آزاد اور بے فکر ہو جایا کرتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں پھر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ان شخصیات کے معمول ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جو بخشائے ہیں ان کے یہ معمول تھے. سوچنے کی بات یہ ہے میں اور آپ جیسے گنہگار لوگ ہمیں کتنی محنت کی اور عبادت میں کتنے اہتمام انہماک کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے کہ بے شک تجھ میں خیر ہے، تجھ میں خیر ہے، تجھ میں خیر ہے، اور جس نے تجھے پیدا کیا میں اس پر ایمان و یقین رکھتا ہوں. یہ دعا فرمایا کرتے تھے. فرمایا رمضان کی جب پہلی رات ہوتی، رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورے رمضان کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا، اور بہت سارے بندوں کو جہنم سے، آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے. بعض روایت و آثار میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کوئی مغفرتوں کا چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بیماریوں کا مارا کہ اس کو صحت دی جائے، ہے کوئی اپنی دوسری حاجتیں اور ضرورتیں پوری کروانے والا کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اکرام کی بارش ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے فیہ شہر، یہ ایسا مہینہ ہے یزاد فیہ رزق المومن کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں رمضان میں وہ نعمتیں ہم کو کھانے کو میسر ہوتی ہیں جو شاید سال بھر بھی میسر نہیں ہوتی. دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حصے میں وہ نعمت پیدا ہوتی ہو، اگائی جاتی ہو، پیدا کی جاتی ہو، لیکن دنیا کے کونے کونے میں وہ نعمتیں ہم کو مل جاتی ہیں. اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا احیاء فرماتے، راتوں کو جاگتے تھے، تلاوت میں انہماک زیادہ ہو جاتا تھا، بستر سے علیحدہ رہتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ پورا مہینہ بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے، مطلب سوتے نہیں تھے. اور ایک ہم ہیں کہ تراویح پڑھی، کھائیں گے پیئیں گے، جا کے پھر سو جائیں گے، اور پھر سحری کھائیں گے اور جلدی نماز پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے. تو اگر دیکھا جائے ہم نے صرف اپنے اوقات کو چینج کیا ہے سونے کے اور کھانے پینے کا. شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ ہم نے رمضان میں سوائے اپنے کھانے پینے کے اور سونے کے اوقات کو بدلنے کے رمضان میں اور کچھ نہیں کیا. پہلے جو دوپہر میں کھاتے تھے وہ اب سحری میں کھانے لگے ہیں، اور جو شام میں کھاتے تھے وہ تو شام کو کھاتے ہی ہیں. پہلے رات میں جو سوتے تھے وہ رات میں سونا تھوڑا کم کر دے تراویح کی وجہ سے، لیکن فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک کے. تو کہتے ہیں کہ سوائے ہم نے اپنے اوقات چینج کرنے کا اور کچھ نہیں کیا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک مہینہ گزار کر کے، شیخ لکھتے ہیں کہ آدمی 2 ٹکے کی نوکری کے لیے، ریلوے کا ملازم ہے رات بھر جاگتا ہے، واچ مین ہے رات بھر جاگتا ہے، نوکری کرتا ہے رات بھر جاگ کر کے، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے صرف اس ایک مہینہ جاگ لیا جائے تو کون سی بڑی بات ہے. اس مہینے میں شب قدر ہے، اگر ایک مہینہ جاگ کر کے وہ میسر ہو جائے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال سے زیادہ. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. 83 سال کون جیتا ہے بھائی؟ لیکن ایک رات جس کو میسر ہو گئی تو اتنی بڑی عبادت کا اس کو ثواب مل جائے گا. تو اگر ایک مہینہ جاگ لیا جائے اور شب قدر میسر ہو جائے، شیخ فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ اللہ والے جو کہتے ہیں، جنہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی مجھ سے شب قدر فوت نہیں ہوئی.
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب گناہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رجب سے ہی شروع ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے تھے، لوگوں سنو سنو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخر میں آپ نے خطبہ دیا جس میں فرمایا لوگوں سنو، ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا، رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا، جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرے گا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، جو اپنے مومن بھائی کو روزہ افطار کرے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حضور رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے، اس کا استقبال کیا کرتے تھے، عبادت کے ذریعے سے، صحابہ کرام معمولات کے ذریعے سے معاملات کی صفائی رکھتے تھے، معمولات میں اضافہ ہو جاتا تھا، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، دعا وغیرہ میں، اس طریقے سے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں بھی وہی سب کام کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، جو ان سے مروی ہے۔ اسی نہج پر چلیں گے، اسی ڈگر پر چلیں گے، اسی طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، کیونکہ حضور فرما کر کے چلے گئے ہیں کہ دو چیزیں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں، دو باتیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میری سنت اور کتاب اللہ، دو چیزوں کو جب تک پکڑے رہو گے۔ سنت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھلا گئے، جو بول کر کے بتایا، جو کر کے دکھلایا، اس کا نام سنت ہے۔ طریقہ، سنت کے معنی کیا ہے؟ طریقہ۔ تو کامیابی وہی ہے، تو جس موقع پر جس طریقے سے حضور نے کیا ہم کو بھی وہی کرنا ہے تو کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر کے نہیں کریں گے تو بھی ناکامی اور نقصان ہے، اور زیادہ کریں گے یا غلط طریقے سے کریں گے تو بھی نقصان ہے۔ تو رمضان کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، اور آنے والا جو یہ رمضان ہے اس میں یہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں تو اللہ سے اپنے آپ کو معاف کرا کر اپنی بخشش کروا کے ہی چھوڑوں گا، بخشش کروا کے دم لوں گا، پھر نہ جانے آئندہ سال یہ موقع میسر ہو نہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے درمیان تھے گزشتہ سال لیکن اب نہیں ہیں، اب نہیں ہیں، ہم کو بھی میسر ہوگا نہیں ہوگا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی چلی جائے، بچہ جوان بوڑھا، کب کون پہلے چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمل کے لیے کون سا دن بہتر ہے، کب عمل کروں، نیک عمل کب کروں؟ تو کہا کہ موت سے ایک دن پہلے۔ عرض کیا کہ حضرت یہ تو پتہ نہیں موت کب آئے گی، تو فرمایا کہ پھر اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھو، کل کا سورج دکھے گا نہیں دکھے گا، کل کا دن ملے گا نہیں ملے گا، سمجھو کہ آج کا دن بس آخری دن ہے۔ اس لیے ہر روز محنتیں کرو۔ عمل چراغ ہیں راہ نجات کے، لیکن چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں۔ تو بھی جنت ایسے نہیں ملنے والی، جنت تو محنتوں، عبادتوں اور اللہ کو راضی کرنے سے ملے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں، عبادتوں کا بھی اس اہتمام کر دیں، معمولات کی پابندی بنائیں، اور ایک شیڈول اپنا ایک خاکہ تیار کر لیں کہ مجھے کس وقت سونا ہے، کتنا سونا ہے، جو میرے کام کاج ہیں، بزنس کاروبار ہیں، تجارتی معاملات لین دین ہیں، انہیں مجھے کیسے چینج کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک مہینے کے لیے اپنے تمام کاموں کو مؤخر کر سکتا ہے تو مؤخر کر دیں، تو یہ سب کام رمضان کے بعد کروں گا، اور اگر مؤخر نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ بس اتنی ہی دیر مجھے کرنا ہے، وہ بھی ضروری، جو ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ نہ ہو، بس صرف ان معاملات پہ دھیان دیں، باقی جن کے بغیر کام چل سکتا ہے ان کو چھوڑ دے، رمضان کے بعد کریں، کیونکہ کام تو آگے پیچھے ہو جائیں گے لیکن رمضان کا مہینہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، بس وہ آیا تو چلا گیا، پھر ایک سال کے بعد، جب ایک سال آدمی زندہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے کسے پتہ ہے۔ تو اس لیے رمضان کو کامیاب بنائیں، ہر لمحے کو اپنا ایک معمول بنائیں، تلاوتوں میں، دعاؤں میں، اذکار میں اضافہ کریں، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا بنائیں۔